وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا۔ مولانا یہ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس سے لے کر کے جہاں رکوع پورا ہوتا ہے واللہ یہ کیا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، مل گیا ایک حصہ اس قصے کا یہ ہے۔ دوسرا حصہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، یہ دوسرا ہے۔ یہ حقیقت میں ایک قصہ ہے، لیکن جو حصہ مقدم ہے اس کو مؤخر کر دیا، اور جو مؤخر ہے وہ حقیقت میں مقدم ہے۔ یعنی یہ قصہ اصل میں شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، دیکھ لو مل گیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اصل قصہ شروع یہاں سے ہے جو کہ مؤخر ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے میرا اور آپ کا جس کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ قصہ لفظاً مقدم ہے لیکن حقیقت میں مؤخر ہے۔ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں رہے؟ آپ لوگ تھک رہے تو آپ کے ایمان میں مجھے شک ہوگا، بولو۔ اگر کوئی تھکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سبق میں کوئی تھکنے والا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ قانون جو ہے نا یہ ہندوستان اور پاکستان میں ہے، یہ ہمارے مدرسے میں نہیں ہے، سمجھے؟ اب بخاری 3 آدمی 4 آدمی پڑھا رہے، ترمذی 2-3 آدمی پڑھا رہے، ابو داؤد اسی طریقے اور مشکات، یہاں سب کچھ ہم خود اکیلا پڑھاتا ہے اور کوئی تھکتا مکتا کچھ بھی نہیں۔ جو تھکتا ہے تو ہم اس کو کہتے بابا تجدید ایمان کرو، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھو، سمجھ میں کیا؟ جو ساتھی ہمارا تھکتا ہے، تھکنے مکنے والا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایک تھکے گا نہیں میرے سبق میں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا ہمارے سبق میں حاضری نہیں ہوتی۔ خدا کا کسی کو خود خوف ہو، حیا ہو تو ٹھیک ہے، فلا تخافوہم وخافون، اس قسم کے گرگٹوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے سینوں میں ایمان ہے تو کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، سمجھتا ہے؟ واللہ احق ان تخشاہ، خدا اس کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وتخشى الناس، تم لوگوں سے ڈرتے ہو کیا؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ لیکن بہرحال پھر بھی ہوتے ہیں، سمجھے؟ ہم لوگ درجہ ثانی میں پڑھ رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی وہ سو گیا سبق میں، درجہ ثانی میں، پرانی بات ہے، سبق میں سو گیا، اور میرے نبی نے فرمایا انما وقاہ الصح العینان، سرین کی ڈوری آنکھیں ہیں، آنکھیں کھلی ہے تو ڈوری بندھی ہوئی ہے، وہ رسی بندھی ہوئی ہے، اور آنکھیں بند ہو جاتی تو وہ کھل جاتی، سمجھے؟ ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر ایک قصہ لکھا، سمجھے؟ استذکار میں قصہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کہ اگر آدمی حالت یعنی سجدہ اور رکوع اور سجدے کی حیت میں سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ ایک آدمی اس طریقے اور موٹا سا تھا، سو گیا، اس نے ایسا بم مارا، حضرت فرماتے اس نے ایسا بم چھوڑا، اور جب اس کی آنکھیں کھل گئیں تو میں نے اس سے کہا کہ تو نے بم چھوڑا، اب تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ سمجھے بھائی جان؟ اس نے کہا تو نے مارا اور میرے اس نے کہا مارا تم نے اور خواہ مجھے بدنام کرتے ہو، سمجھے؟ الاستذکار کی پہلی جلد میں حضرت ابن عبد البر اندلسی نے کہنا، حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، سمجھے؟ ہوتا رہتا ہے اس طرح۔ ہمارے ایک ساتھی سویا ہوتا ثانیہ کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے توفیق کے مطابق جو بن سکتا تھا اس سے ہر ایک اپنے توفیق کے مطابق اس نے بم چھوڑا، سمجھے؟ تو ساتھی ہنستے رہے، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا یہ خیر تو ہے، سمجھے بھائی جان؟ خیر تو ہے، کس لیے ہنس رہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے ہاں اصل میں دھماکہ ہو گیا ہے، سمجھے بھائی جان؟ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، سمجھے؟ کہا ہوتا رہتا ہے جی، خیر۔ مولوی صاحب یہ ایک قصہ ہے جمہور کے ہاں، جو مؤخر حصہ ہے وہ حقیقت میں مقدم ہے، جو مقدم ہے وہ مؤخر ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے کسی عزیز کو، بنی اسرائیل میں بڑا پراپرٹی والا آدمی تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا کہ قتل کروں اور ساری پراپرٹی میں لے لوں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ قتل کرنے کے بعد قتل کیا خود، لیکن اس کو انہوں نے زید پر دوسروں پر ڈالا، کہا کہ ان لوگوں نے میرے بندے کو قتل کیا۔ پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا مند، فتح مند، ان لوگوں نے ہمارے بندے کو قتل کیا۔ قتل خود کیا لیکن دوسروں کو کہہ رہے، سمجھے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَاخْتَلَفْتُمْ فِيهَا، اس میں ٹالنے کی کوشش کرتے، ایک نے کہا، انہوں نے کہا، وہ کہتے تم نے کیا ہے، سمجھے؟ یہ اختلاف ہو گیا
تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمونہ، جو بات تم چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے. فقل نضربوہ ببعض. سمجھ رہی میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا یہ کہ ان سے کہہ دو کہ گائیں، حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ گائیں ذبح کریں، اور گائے ذبح کرنے کے بعد پھر یہ کہ اس کا کوئی سا بھی ٹکڑا اس پر لگا دے، وہ خود بخود زندہ ہو جائے گا. آیا مسئلہ سمجھ؟ بات اتنی سی تھی کہ ناک کو یہاں سے آپ پکڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک. پوچھتے رہے اور ظاہر ہے کہ قیودات بڑھاتے رہے اور جس چیز کی جتنی بھی قیودات زیادہ ہوتے اتنا ہی نایاب اور کم ہوتا ہے، اور جس کی قیودات کم ہوتے وہ مثلا ہمیں امام چاہیے، ٹھیک ہے کوئی بھی امام ہو، آپ کہے کہ امام بھی اچھا ہو، خوبصورت ہو، قداور ہو، آواز اچھی ہو اور قاری بھی ہو، خطابت بھی کرتا ہو، تنخواہ بھی کم لیتا ہو، سید قسم کا ہو، تو یہ تمام شرائط کہاں سے لائے امام کے؟ آئے مسئلہ سے کوئی سا بھی امام. تو انہوں نے کہا کہ جی امام بھی ہو، اچھا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، آواز خوبصورت ہو، قاری ہو، مجود ہو، خطیب ہو، سید ہو، لیکن تنخواہ کم لے لے. اتنے شرائط لگ. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بابا یہ سارے شرائط کسی انسان میں مل نہیں رہے. اگر میری ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہو گئی، سمجھے، عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا جبریل سے اگر ملاقات ہوگی تو ان سے اپیل کروں گا تاکہ آپ کی امامت کو کیا کرے، مسجد کی امامت سنبھالے. اڑے کچھ پل پڑا یہ جندا پتر ہے. تو اس طرح انہوں نے اپنا منہ کالا کر دیا. میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی سا، اور جب دائرہ تنگ کر دیا تو اللہ نے ان کے لیے دائرہ پھر تلاش کیا کہ ایسی گائے بکرن لا فارزن بکرن عوان بین ذالک فاقع اللونها تسر الناظرین بقرۃ لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اس قسم کے سارے قیودات لگا دی. تلاش کرتے کرتے یہ گائیں کہیں بھی نہیں ملی. ایک یتیم بچے کی گائے مل گئی، سمجھے، یہ سارے شرائط اس میں تھے. انہوں نے کہا گائیں کو تولو، دونوں روایتیں ہیں، گائیں کو تولو جتنا یہ کہ سونے کے برابر، اس کے برابر جتنا اس کا وزن بتا اتنا سونا مجھے دے دو. ایک دوسرا یہ کہ نہیں اس کی کھال اتارو، کھال کو ایک طرف اس میں رکھ دو، ترازو میں دوسری طرف سونا، اتنا مجھے دے دو. اللہ نے اس طرح کر دیا، سمجھے. اب مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بقرہ مؤنث ہے اور فقل نضربوہ، میت کو اٹھا کر کے ببعضھا، گائے کے بعض حصے کے ساتھ لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جمہور کے مسلک کے مطابق اس میں جو حصے مقدمہ ہیں وہ مؤخر ہے، جو مؤخر ہے وہ مقدم ہے. یہ ایک واقع ہے، 2 رکوعوں کا ایک واقع ہے. جمہور کی رائے جو آپ کو اساتذہ پڑھاتے رہتے اور آپ سنتے رہتے. آئے سمجھ. حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ یہ دونوں واقعات الگ ہیں. یہ بنی اسرائیل ایک ایسی جگہ، ایسے علاقوں میں جا کر کے گوشالہ پرستی انہوں نے دیکھی. گوشالے کی عبادت، گوشالے کی عظمت کو ان کے دل سے ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم گوشالہ ذبح کرو. ان کے اس شرک کو مٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ گائے ذبح کرو. گائے کو جتنا مقدس تم تو ہندوؤں کی طرح جیسے کہ، سمجھے. اور وہ جو مسئلہ ہے اس کا مقتول کا وہ بالکل الگ ہے. گائے کو ذبح کر کے اس پر نہیں لگایا، بلکہ مقتول جب قتل ہو گیا، ان دونوں واقعات میں گائے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ذبح کرایا. یہ گائے کا والا صرف گائے کی عظمت کو خاک میں ملانا مقصود تھا کہ گائے معبود نہیں، اس لیے کہ اتخذتم العجل الہا، آج پڑھایا تھا آپ کو، یاد ہے کہ نہیں ہے. تو یہ گائے پرست ہے، گائے کی عظمت کو ختم کرنا تھا کہ اس کو ذبح کیا جائے. یہ واقعہ الگ ہے، اور وہ جو میت والا واقعہ وہ بالکل الگ ہے. دونوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے کیسے تم اس کو ایک مردے کو 40 سال تک رکھے اور 40 سال کے بعد گائے ذبح کر دے. گائے والا واقعہ الگ ہے، مردے والا الگ ہے. مردہ جب بندہ کو جس مارا اپنے چچا زاد بھائی کو، عامیل نام تھا، عامیل کو جب قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دوسری جگہ پر لگا دو. خود میت کی جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہاں ران سے کاٹتے ہیں، ران سے کاٹ کر کے کہیں سے ادھر سے گوشت کٹ گیا، سڑ گیا، اس کو کاٹ کر کے اس کو الگ کر دیں، پھر ران سے کاٹ کر کے یہاں لگاتے، چہرے پر بھی لگاتے. اب بھی آپریشنوں میں ہے. اللہ کے لیے کچھ پڑا نہیں پڑا. صرف مسئلہ ضمیروں کا ہوگا، انشاءاللہ وہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو بتا دوں گا. تو حضرت اقدس کے ہاں یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوگا، ترجمہ بھی ہوگا، ترکیب بھی ہوگی.
لیکن گائے پر نگاہ کیوں پڑی؟ اگر ایک واقع جمہور کے مسلک کے مطابق تو گائے پر نگاہ کیوں پڑ گئی؟ بکرا بکری اور اونٹ وغیرہ کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گائیں جو ہے نا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ منافی صحت انسان ہے، اس لیے گائے کی زیادہ گوشت آپ لوگ نہ کھائیں۔ بڑا شیطان تیرا باپ جو ہے نا، ان کے پاس تو ہے مسئلہ۔ گائے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ منافی صحت انسان ہے۔ اس لیے جالینوس کہتا ہے کہ میں اس بات پر حیران ہوں، جو گائے کا گوشت کھاتے وہ مرتے کیوں نہیں، اور جو انگور انار کھاتے وہ اڑتے کیوں نہیں؟ بولو، جو گائے کا گوشت کھاتے وہ کیا ہے؟ مرتے کیوں نہیں، اور جو انگور اور انار کھاتے وہ کیا ہے؟ اڑتے کیوں نہیں؟ اور مردے کو جب نہلاتے، غسل دیتے، غسل کے بعد مجھے حیرت ہے کہ یہ زندہ کیوں نہیں ہوتا؟ غسل والا آدمی بیمار نہیں ہوتا، غسل تو بیماروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت اقدس مولانا سرفراز خان کو 94-92 سال اس کو ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ وہ ٹھیک تھا، آخر میں جسیم تھے تو گھٹنوں کی تکلیف تھی۔ ہمارے بابا جی تو صفائی کا اس کا اہتمام، وہ تو 100 سال سے اوپر گئے۔ بھائی کون کہتا ہے میں 90 96 95؟ نہیں، میں تو 100 سال سے اوپر ہوں، اور بہت سے لوگ میرے موت کے انتظار میں، انشاءاللہ وہ مجھ سے پہلے جائیں گے۔ سمجھے؟ حضرت فرماتے تھے بہت سے لوگ میری موت کے انتظار 100 سال سے اوپر کر لیا۔ سمجھے؟ ایسے میں اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت نے اپنے پڑ پوتے بھی بڑے دیکھے، پوتے نہیں بلکہ کیا ہیں؟ پڑ پوتے، بیٹے بیٹیاں، اور پھر پوتے، پھر پوتے پڑ پوتے۔ سمجھے؟ میرے لیے اب دعا فرمائیں کہ تاکہ میں شڑ پوتے بھی دیکھ لوں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو جمہور کے مسلک کے مطابق یہ واقع ایک ہے۔ تو گائے کا انتخاب کیوں کیا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گائے منافی صحت انسان ہے، اور اس قاطع الحیات ہے، اور اس قاطع الحیات کو اللہ پاک سالب الحیات کو جالب الحیات اللہ بنا رہا ہے۔ بولو، اس کو کہتے خدا، اس کو کہتے اللہ، یہ اللہ۔ جو چیز قاطع الحیات ہے اس کو سالب الحیات کو جالب الحیات بنا رہا ہے، کہ گائے کے گوشت سے گائے لگا دو اس پر، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اٹھے گا۔ جہاں میرے اور آپ کی منطق وہ پینچر ہو جاتی ہے، وہیں سے اللہ کی الوہیت شروع ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ گائے سالب الحیات ہے، گائے کا گوشت جالب الحیات نہیں ہے، لیکن اس کو بتاتا کہ یہ جالب الحیات بنے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، بولو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا کہ صندوق میں ڈال کر کے پانی میں اس کو پھینکو، فَالْقِي فِي الْيَمِّ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، صندوق میں اس کو ڈال کر کے فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا کے اندر اس کو پھینک دو، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں اس کو پھینک دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، واپس کر دیں گے ہم آپ کو، وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بولو، وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو رسول بنا دیں گے۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ رسالت ملتی ہے 40 سال تک، تو 40 سال کے بعد اس کو رسالت ملے، 40 سال تو گارنٹی ہے کہ موسیٰ کو کچھ نہیں ہوگا۔ واہ اللہ واہ! نبوت ملتی ہے کب؟ 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ طے شدہ ہے، کہ یہ طے شدہ ہے، بتایا جا رہا کہ 40 سال تو اس کی زندگی 100% قسم اٹھائیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا؟ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی ہے، ورنہ 40 سال کے بعد انبیاء کو نبوت ملتی ہے۔ قادیانی کو بھیڑ چوت کو جو ہے نا اس کو رسالت مل گئی 60 سال کے بعد۔ سمجھے؟ وہ بلی سے زیادہ یہ اصغر علی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پنڈی والے، یہ 70 سال کے بعد اصغر علی، سمجھے؟ وہاں جلسہ کیا انہوں نے، پنڈی والوں نے، اسلام آباد والوں نے مجھے بلایا 70 سال کے بعد۔ میں نے کہا پنڈی والوں تم بھی بیوقوف، تمہارا نبی بھی بیوقوف، یہ بغیرت کہاں سویا ہوا تھا، کم از کم مشورہ کرتا، میں اس کو صحیح مشورہ دیتا۔ سمجھ رہی میں آگے آیا سن؟
کہ 70 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرا، پیٹ اس کا بند ہو گیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہاں حبشوکی میں ہمارے ایک بروئی نے دعویٰ کیا میں اللہ ہوں، پیٹ اس کا بند ہو گیا، کیوں؟ کہا کہ میں کیا ہوں؟ کہتا تھا اللہ۔ تو حکیم صاحب کے پاس لے گئے کہ ہمارا بروئی اللہ بن گیا۔ بروئی کیا بن گیا؟ اللہ بن گیا۔ حکیم صاحب نے کہا فکر نہیں کرو، اس کی الوہیت کو میں نکال دوں گا، سمجھے؟ حکیم صاحب نے دوائی دے دی، اس کا پیٹ چلتے چلتے پیٹ بھر گیا، پیٹ بند ہو گیا تھا، کئی دن سے بخارات دماغ پہ چڑھ گئے تھے، میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں۔ اور جب وہ بخارات نکل گئے، پیٹ جاری ہو گیا، اس کے بعد پوچھتے کہ تسو کے، کہتے میں بروئی ہوں اور کون ہوں؟ پھر اس کے بعد پوچھتے تھے کہ تو کون ہے، تو وہ کیا کہتا تھا؟ کہتے میں وہی بروئی ہوں اور کیا ہوں، سمجھے؟ تو حضرت کی الوہیت جو تھی وہ پیٹ میں وہ نکل گئی جنیدہ پتریاں۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ ہوتا رہتا ہے۔ ارے ہو گیا مولانا، گائے جالب حیات سالب حیات ہے، اس کو میرے رب نے جالب حیات بنا دیا۔ پانی سالب حیات ہے، لیکن موسیٰ کی والدہ کو حکم ہے کہ اس کو صندوق میں ڈال کر کے یہ پانی، میری والدہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حیران ہے یہ کس طرح ہو، اس لیے اللہ بتا رہا ہے لا تخافی ولا تحزنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چیز تمہارے لیے سالب حیات ہے میں رب اس کو جالب حیات بنا رہا ہوں، سمجھے ملنگو؟ اسی طرح آگ جو ہے نا وہ سالب حیات ہے، جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے، لیکن اس آگ کو فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اس کو کہتے اللہ جہاں پر جو چیزیں مخلوقات میں، چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، میں نے اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا مذہب بھی آپ کو بتا دیا، آپ کو یاد ہوگا دونوں کا فرق بھی بتا دیا۔ اس دار الاسباب میں ہر سبب اپنا اثر ظاہر کرے گا، لیکن اسباب کو اسٹاپ کرا کر کے اس سبب کے جو اصل تاثیر ہے اس تاثیر کے خلاف اللہ اسے ظاہر کرا رہا ہو گیا، اس وجہ سے گائے کا انتخاب ہو گیا مولانا۔ باقی جمہور کے ہاں یہ دونوں ایک قصے، حضرت کے ہاں صرف اشکال ہے، میں انشاءاللہ دونوں آپ کو بتا دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا کہ ان تذبحوا بقرۃ، کوئی سی بھی گائے تم ذبح کر دو، ہو گیا مولانا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں یہ کہ مذاق بنا رہے کہ آپ ہم پر مذاق کرتے، گائے سے کس طریقے پر آدمی زندہ ہو جائے گا؟ قال اعوذ باللہ من ان اکون من الجاہلین، نبی مذاق نہیں کرتا جو نبوت کے خلاف ہے، سمجھے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، من ان اکون من الجاہلین، اس لیے کہ اعوذ کا قاعدہ آپ کو بتا دیا کہ با کا مدخول اچھا ہوگا، اس کے بعد من ہوگا، سمجھے؟ من ان اکون من الجاہلین، تو اب ہوگا اعوذ باللہ من کونی من الجہل، اعوذ باللہ من الجہالت، جہالت سے میں پناہ مانگتا ہوں بطور مصدر کے ہوگا، سمجھے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اپنے پروردگار کو بتا دو، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے کہ ہم اپنے رب سے دعا کر دو کہ وہ بیان کر دیں ہمارے لیے ماہی کہ وہ گائے کس قسم کی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ مولانا یہاں ترکیب باقی ظاہر ہے، ماں مبتدا بنے گا استفہامی اور ہی اس کے لیے خبر میں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، میرا پروردگار بتاتا انا بقرۃ، وہ اس قسم کی گائے ہو کہ لا فارض، جس نے اپنی یہ کہ عمر کو کاٹا نہ ہو، جس نے اپنی عمر کو کاٹی نہ ہو۔ فرض کا معنی اصل آتا ہے کاٹنے کے، سمجھے؟ اور اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے بوڑھے سے، سمجھے؟ بوڑھی گائے نہ ہو، تو بوڑھی تو وہی ہوتی کہ اپنی عمر کو کاٹ کر کے چھوڑ دیے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اے جنہ پتر، فرض مرض قرض تینوں میں کٹائی ہوتی ہے، بولو فرض مرض قرض تینوں میں، سمجھ رہی میں؟ خیال کر لینا۔ قال انہ یقول انا بقرۃ لا فارض، بوڑھی نہ ہو مانے ایک جس نے اپنی عمر کو کاٹی نہ ہو، ولا بکر، بالکل چھوٹی بھی نہ ہو، اوان بین الامرین، دونوں باتوں کے درمیان، اوان بین ذالک، فارضیت اور بکریت کے درمیان میں ہو۔ ذالک یشار بہ الی الاثنین، ذالک سے قرآن میں کئی جگہوں پر اس اللہ کا بلا کرے دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ کا بلا کرے مسئلہ ختم ہو گیا۔ بین کی اضافت ہوتی ہے متعدد کی طرف، اس لیے بین ذالک، ذالک ایک آ گیا لیکن یہ دو ہے، یعنی بین الفارضیت و بین البکریت، بولو بین الفارضیت و بین البکریت، درمیان قسم کی ہو، سمجھے؟ چھوٹی بھی نہ ہو اور بڑی بھی نہ ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ خیال کر لینا ایسا ہو جانے دا پترا، ایک بین ہے جو متعدد کو چاہتا ہے، دوسرا ذالک ہے، ذالک کبھی دو اور کبھی چار، اس کی طرف ایک ذالک سے بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، دیکھ لو، فرمائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو چیزیں ہوں گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر اور تقوی دونوں کی طرف ذالک سے اشارہ کر دیا۔ آپ کا اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟
سمجھ، اس لیے ذالک یتضمن الشیئین یتضمن المتعدد، یہ متعدد کو متضمن ہے، اور بین بھی تقاضا کرتا ہے تعدد کا، وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ فلا تو گڑ گڑو، اس کے بعد گڑ گڑ نہیں کرو۔ ارے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آگے چلو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ دو چیزیں ہوں گے، فضل اللہ اور رحمت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وہاں بذلک کا اللہ آپ کا مشار ہونے لے دو چیزیں ہیں، فلا تو گڑ 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 نہ کرنا جینے دا پتریا، اڑے ہو گیا۔ ان کان الامر کذالک ان عرفتم ذالک، جب تم نے اس کو پہچان لیا، فافعلوا ما تؤمرون به، جس چیز کا حکم تمہیں ہو رہا وہ کر لو۔ مولانا ترکیب بالکل آسان ہے، بقرۃ موصوف ہے، لا فارض یہ ہے کہ لا زائدہ، اور فارض یہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا زائدہ، بکر اللہ آپ کا بھلا کر، یہ معطوف بقرہ کی صفت، اور اوان بین ذالک یہ صفت ثانی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان کان الامر کذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ عام طور پر صفات مدح کے اندر ترقی من الادنی الی الاعلی ہوتا ہے، اور صفات ذم کے اندر اعلیٰ سے نیچے کی طرف آیا جاتا ہے۔ بولو، صفت مدح میں ترقی من الادنی، لا فارض ولا بکر فاقع اللون صفراء انا بقرۃ صفراء، یہ ادنا ہے، فاقع اللونها اوپر جا رہا ہے، تسر الناظرین، لا ذلول تثیر الارض والا، یہ ترقی من الادنی الی الاعلی جا رہا ہے استاخو، اور آگے جا کر کے فرمایا مسلمۃ لا شیء فیھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، یہ قانون وہی ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ترقی من الادنی الی الاعلی۔ لیکن صفات ذام میں جب کسی کی مذمت بیان کرنا ہو تو اوپر اعلیٰ سے نیچے کی طرف آتے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، بولو، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، باللہ ولا بالیوم الآخر، اور الذین لا یؤمنون یہ بے ایمان قسم کے بغیرت۔ آیا سمجھ میں؟ اب ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے جو ان صفات کے حامل ہیں، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ رہے ہیں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اب آگے نیچے آئیں گے، سمجھے بھائی سے؟ یہ اعلیٰ ذکر کر دیا، لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ ارے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا؟ ہاں، پھر یہ ہوتا ہے کہ بلاغت میں ترقی من الادنی الی الاعلی بھی ہوتی ہے، لیکن بلاغت کہتے ہیں مطابقت الکلام لمقتضی الحال۔ بولو، مطابقت الکلام لمقتضی الحال، الحال یقتضی التاکید فاکد الکلام، حال اگر تاکید کا تقاضا کرتا ہے کلام مؤکد ان زیدن کہہ دو، اور الحال یقتضی اکثر تاکیدن، زیادہ تاکید کا تو پھر کہہ دے ان زیدن قائمون، اس سے زیادہ واللہ ان زیدن قائمون، اس سے زیادہ واللہ ان زیدن لقائمون، اس سے زیادہ واللہ ان زیدن هو القائم۔ سمجھتا ہے آدمی؟ اس کو دیکھے، آڑے سمجھ آئے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جلسوں میں جہاں پٹھان ہوتے ہیں، بلوچ ہوتے، میں کس کر کے گالیاں دیتا ہوں، اگر آپ نہیں دیں گے تو پٹھان کہتے کچھ بھی نہیں کہا اس نے۔ ہاں ملنگو، اگر سندھی اور پٹھان اور بلوچ ہوں تو پھر کیا ہے؟ اگر آپ گالی نہیں دیں گے، مذاق نہیں کریں گے، کہتے ہیں یہ مولوی کو تو کچھ آتا ماتا نہیں ہے۔ جس قسم کے آپ کے مخاطبین سامعین بیٹھے ہوئے، انزل الناس منازلہم، لیکن جہاں شائستہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جو گھوڑے کو بھی کہتے چلتے چلیے، اپنے روٹ پہ چلیے، خاص طور پر چلیے، دائیں دیکھ کر کے چلیے، بائیں دیکھ کر کے چلیے، چلتے چلیے، مٹک مٹک کے چلیے، خیال سے چلیے، دائیں بائیں دیکھ کر کے، کسی کو روند نہ ڈالے، آپ کو گزند نہ پہنچے، آپ کو کوئی تکلیف میں پہنچے، پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں گیا، میری پٹائی کر دی۔ سمجھ رہی میں؟ اس قسم کے لوگوں میں جب ہمارا بیان ہوتا تو ہمیں بخار چڑھتا ہے کہ مضمون کو سوچو، یا یہ ہے کہ اردو کو ٹھیک کرو۔ آیا سمجھ؟ ہمارے حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف تھے، جمعے کا درس قرآن کا ترتیب سے ہوتا تھا، وہ زبان الگ تھی، عوام جب ہوتے تو وہ زبان الگ تھی، اور جب علماء ہوتے تو حضرت کی زبان الگ تھی۔ قربان جاؤں عبد الکریم تجھ پہ، واہ واہ، بڑے آدمی تھے مجھ سے، سمجھے؟ جب علماء ہوتے تو پھر کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا، عوام اگر کوئی بیٹھتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سی اسٹیشن سے بول رہے ہیں۔ پھر تو قضایا ہوتے تھے، فلانا قضیہ ہے، فلانا قضیہ ہے، فلانا قضیہ ہے، سمجھے؟
قرآن پاک میں بھی اسی طرح. اور عوام اور علماء خلط ملط ہوتے تو وہاں بیان اور ہوتا، اور خاص عوام ہوتے اس کا بیان الگ ہوتا. یہی ہوتا ہے مسئلہ. اب سمجھو صفات مدح کے اندر ترقی من الادنی الی الاعلی یہاں ہے، سمجھے، اور صفات ذم کے اندر اوپر سے تنزل من الاعلی الی الادنی. اور کبھی مقام جب اہم ہوتا ہے، الاہم فالاہم، آپ کو رفاقت اختیار کرنی چاہیے تو اس کے بڑھے گی، اس کے بعد اس کو. اب یہ ہے کہ الامثل فالامثل، بولو. جیسے کہ فرمایا کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حالانکہ وہ نہیں چاہیے کہ ترقی من الادنی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من الصالحین، اور اللہ کا بلا کر والصدیقین اور والشہداء اور والانبیاء، اس طرح ہے. لیکن یہاں الاہم فالاہم سے نیچے آ رہے ہیں. آپ کو رفاقت اختیار کرنی چاہیے، جو سب سے اہم ہے وہ انبیاء ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے. سمجھتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. دلداغا دیکھا نا قانون میں نے آپ کو بتا دی، ٹیٹ رہیے گا. حضرت اقدس علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ بقرۃ موصوف ہے، لا فارض یہ پورا کا پورا اس کے لیے صفت ہے. واو عاطفہ لا بکرون اس کے لیے. یہ قضیہ اللہ آپ کا بلا کرے قضیہ معدولۃ المحمول ہے. اور حضرت فرماتے کہ منطق کا ثبوت قرآن کے اندر ہے. ہاں ملنگو آیا سمجھ نہیں ہے؟ زید لا جماد، بولو زید کیا لا جماد، پڑھا ہی نہیں پڑھا ہے. ہاں ملنگو قضیہ معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول، معدولۃ الطرفین، یہ معدولۃ المحمول ہے، سمجھے. اور حضرت اقدس نے اس سے بھی اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، ان سے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ کا قضیہ معدولۃ المحمول وغیرہ کی مثال دی. بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، چھوٹی بھی نو اوان بین ذالک، بین ظرف بنے گا اوان کے لیے، اوان صفت مشبہ کا صیغہ ہے. ان کان الامر کذالک فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اپنے پروردگار سے درخواست کر دو، بیان کر دے ما لونها، کس قسم کی اس گائے کی رنگ ہو. ما مبتدا بنے گا اس میں استفہام، لونها اس کے لیے خبر بنے. قال میرے پیارے موسیٰ نے فرمایا انه یقول، اللہ فرماتے ان بقرۃ صفراء، ایسی گائے ہو کہ صفراء گولڈن رنگ کی، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، رنگ اس کا خالص قسم کا ہو، سخت قسم کے، یہ کہ سخت یہ کہ گولڈن ہو. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو یہ کہ خوش کرتی ہو، بھاتی ہو، جیسے دیکھیں واہ کیا گولڈن جیسے سونے کا رنگ ہوتا ہے. تسر الناظرین جملہ چونکہ نکرے کی تعویل میں ہوتا ہے، نکرہ ہی ہوتا ہے، جملہ خبریہ، اس لیے یہ تسر الناظرین یہ بھی بقرہ کی صفت ہے، صفرا بھی صفت ہے، لونہا اللہ کا فاعل فاقع ان کا یہ بھی صفت ہے، تسر الناظرین بھی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوں گے. اللہ آپ کا بھلا کر. یقولو کے لیے مقولہ بنے گا، یقولو پھر خبر ہے، ان کے لیے، ان اپنے خبر سے مل کر پھر پہلے والے کالا کے لیے مقولہ بنے گا. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. اڑے ہو گیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے تو ہم پر مشتبہ ہو رہی ہے، گائے ہر قسم کی گائیں آ گئی. ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا لمہتدون انشاءاللہ. مبتدا خبر ان کے اسم اور خبر کے درمیان میں معترضہ شرط آ گیا. انا لمہتدون الی ذبحہا، اس کی ذبح کی طرف اب یہ کہ ہم راستہ پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. قال انه یقول ان بقرۃ، گائے ہو لا ذلول، گائے اس قسم کی کہ لا ذلول کام کرنے والی نہ ہو، کام میں گھسی ہوئی نہ ہو، تثیر الارض زمین کو چیرنے والی نہ ہو. یہ وہی قاعدہ ہے. عبد القاہر جرجانی یہاں پر رہ گیا. لا صرف ذلول پر مسلط نہیں ہے، تثیر الارض ذلول موصوف، تثیر فعل ہی فاعل، الارض مفعول بھی، لا تسقل ہرسہ کا اسی پر عطف ہے. اے جنے دا پتریا، یہ تثیر الارض یہ صفت ہے لا ذلول کے لیے. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ یہاں ذلول مقید اور تثیر الارض قید، داخل تحت النفی، دونوں کی نفی خیال کر لینا. مولانا عبد القاہر جرجانی یہ تیسری جگہ پر ہار رہا ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے. لا ذلول جو یہ ہے کہ محنت والی نہ ہو، سمجھے، جس سے یہ سے کام لیا گیا. تثیر الارض کہ زمین کو اس نے یہ کہ زمین کی مٹی اڑائی ہو یعنی کام کیا ہو، یہ بھی نہ ہو، زمین جوتی ہوئی نہ ہو. خلاصہ یہ نکلا کہ ذلول موصوف، تثیر الارض صفت، موصوف صفت، مقید قید، دونوں کی نفی ہو رہی ہے. ولا تسقل حرسا، اور یہ کہ کھیتی کو اس نے پانی نہ پلائی ہو. یہ معطوفات مل کر کے اللہ اس کے لیے بقروں کی صفت اور بقرتن پھر یہ خبر ہے ان کے لیے، یہ مقول ہے یقولو کے لیے، یقولو پھر خبر بنے گا ان کے لیے، پہلے والا ان کا. اسی طرح مسلمتن یہ بھی بقرہ کسی لیے صفت ہے، مسلمتن لا شیۃ کائنۃ فیہا، کسی قسم کی کوئی داغ بھی اس میں نہ ہو.
قالوا جئت بالحق الآن، ہاں جی ابھی ٹھیک بات آپ نے کر دی ہے جی، سمجھے بھائی جان، یہ ہو گیا جی جنے دا پترا۔ الآن محلن منصوب ہے، یہ جئت کے لیے ظرف ہے، بالحق اس کے ساتھ متعلق ہے۔ فبحثوا عنہا ففتشوا عنہا، انہوں نے اس قسم کی گائے تلاش کر دی، فوجدوها، ان کو مل گیا، فاشتروها، اس کو خریدا، فذبحوها، پھر ذبح کر دیا۔ سمجھتے ہیں؟ آگے تو آپ اتنے تو بے عقل نہیں ہے، آگے خود نکالیں گے، سمجھے؟ وما كادوا يفعلون، قریب نہیں تھا کہ یہ لوگ کر سکیں لیکن انہوں نے کر لیا۔ یہ منہ اور یہ مسور کی دال، بولو، یہ منہ اور یہ مسور کی دال، یہ قابل ہی نہیں تھے کس طرح کرے، جیسے کہ آپ کہہ دیں یہ چرواہے کا بیٹا، یہ قابل ہی نہیں تھا، اس قریب ہی کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ ملا بن جائے، لیکن اللہ نے سلیم اللہ کی جوتیوں سے بنا دی۔ اے گل سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اس قسم کے یہ منہ یہ مسور کی دال، ان کا دل ناخواہ را بہانہ بسیار، دل ناخواہ را بہانہ بسیار، ہمیشہ یہ کہ نہ کرنے والے بہانے چاہتے ہیں، کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے کیسے وہ کرتے ہیں جن کو کوئی پتہ نہ ہو، سمجھ رہی؟ میں نے کہا مولوی صاحب ہوا نکل جائے وضو ٹوٹے گا، کہاں ٹوٹ جائے گا؟ کہا چھوٹا سا، کہاں ٹوٹے گا؟ کہا چھوٹا سا، کہاں ٹوٹے گا؟ کہا بالکل چھوٹا سا۔ بول کیا کہا؟ بالکل چھوٹا سا۔ کہا میری بہن تو مارتی رہ، تیری نہیں ٹوٹے گے وضو، باقی وضو ٹوٹے۔ سمجھ رہی ہے کہ نور محمد کو بھی پلا، تو بھی پی۔ اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ گل ہے جی، سبحان اللہ۔ قالوا لا نجئت بالحق فذبوا وما كادوا يفعلون، واو کاد کا اس میں اور یفعلون محلا منصوب، کاد کے لیے خبر ہے، سمجھے؟ یاد رکھ لینا، کاد کا مثبت منفی ہوتا، منفی اس کا مثبت ہوتا۔ کاد زید ان یخرج، قریب تھا کہ زید نکلے لیکن نکل نہ سکا۔ ما کادوا یفعلون منفی ہے، قریب نہیں تھا کہ یہ لوگ کر لے لیکن انہوں نے کر لیا۔ تو کاد جب کہ افعال مقربہ میں سے ہوں، کاد یکاد آتا ہے سمع یسمع سے، اور جو کاد یکید آتا ہے وہ اللہ کا فعل تام ہے، خیال کر لینا قرآن میں، فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، وہ فعل تامہ ہے۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ایک گل ہو گیا جندا پترا، میں گاڑی میں سوار تھا، کہا مولانا آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا بہت بڑا عالم ہوں، سمجھے؟ کہا بہت بڑا۔ کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے دشمنوں نے مجھے تنگ کر دیا، کوئی دم بتا دو۔ میں نے کہا سم بکم عمی فہم لا یرجون، چف، یہ کتے والا دم بتائے، سمجھے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجون، چف، مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں تھا تو یہ کتے والا یاد تھا، میں نے بتا دیا اس کو۔ اس نے کہا کہ حضرت ایک مولوی نے مجھے بتایا کہ قرآن میں دشمن کو خاموش کرنے کے لیے ایک دعا ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہا انہم یخیرون خیرا واخیر خیرا فمہل بولو، انہم یخیرون خیرا واخیر خیرا فمہل الکافرین امہلہم خیرا۔ میں نے کہا وہ جنے دا پتریا، ایسا تو قرآن میں قرآن کا حافظ ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، ایسا قرآن میں انہم یخیرون خیرا واخیر خیرا فمہل الکافرین امہلہم خیرا، جنے دا پتریا ایسا تو کوئی قرآن میں ہے ہی نہیں ہے، خدا کا بندہ کس بے غیرت مولوی نے بتایا۔ بہرحال میں نے اپنے کتے والا دم اس کو یاد کرایا۔ کہا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا اس میں بس آپ سوچو۔ لے گئے پٹھان تقریب، لے گئے لسی والی دکان پہ، مجھے زبردست، جب گاڑی سے اترے ہم لوگ لسی مسی پلائی، بس میں نے کہا جلدی جلدی سے رخصت کروں، بھاگ جاؤں کہ بعد میں اگر یہ کہ کوئی اور مولوی آ جائے اس کو کہ یہ کیا کیا آپ کو پتہ ہے، ایسے نہ کہ کیا لسی کے پیسے واپس دے دو، سمجھے مجھے؟ جلدی جلدی میں بھاگ گیا، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے چون۔ مولانا اب مزہ آئے گا آپ کو، یہاں دیکھ لینا، اصولیین کا مذہب ہے البیان تاخیر البیان الی وقت الحاجت، اس کی اجازت ہے، لیکن تاخیر البیان اس سے حاجت الی وقت الحاجت سے زیادہ تاخیر کرنا اس کی اجازت نہیں۔ یہاں بیان مؤخر ہو گیا، اللہ نے مؤخر کر دیا، پہلے اللہ نے گائیں بتا دی،
پھر اس کے بعد اور بیان کیا جتنی ان کی ضرورت ہے. یہ تاخیر البیان الی وقت حاجتہم. بولو تاخیر البیان. ایک مسئلہ یہ سمجھو, یہ یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا اصولین کا. دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ النسخ قبل العمل بالشیء, کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے بھی نسخ کی اجازت ہے, لیکن النسخ قبل العلم کی اجازت نہیں ہے, النسخ قبل العمل کی اجازت ہے. النسخ قبل العلم کی اجازت نہیں ہے, النسخ قبل العمل کی اجازت ہے. آیا سمجھیں؟ میرے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں فرض کی گئی, آپ نے جا کر 5 معاف کیا 45 ہو گئے, اور 5 معاف کیا 40, اور معاف کیا 35, اور معاف کیا پھر 30, اور معاف کیا 25. اس طرح اس کا علم آپ کو ہو رہا ہے, لیکن 50 نمازیں پڑھنے پر عمل کبھی نہیں ہوا. حضرت نے بھی عمل نہیں کیا, آسمانوں میں آتے رہے جاتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نسخ قبل العلم بالصلوات الخمسین, 5 نمازوں پر عمل نہیں ہوا لیکن علم ان کا ہوا, لیکن نسخ ہو گیا. اس لیے النسخ قبل العلم بالمنصوص, منصوص پر اللہ کا قبل العمل بالمنصوص, منصوص پر عمل کرنے سے پہلے نسخ کی اجازت ہے. سمجھ شریف میں آ کہ نہیں؟ منسوخ پر یہ کہ علم ہو جائے, سمجھے؟ قبل العمل نسخ ہو سکتا ہے, لیکن قبل العلم نسخ نہیں ہو. آپ کو مثلا یہاں بھی اسی طریقہ پر آیا سمجھ نہیں ہے. یہ بھی نسخ ہے ایک قسم کا, کہ مطلق کو مقید کر دینا. مطلق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. بقرۃ کوئی سا بھی بقرہ, لیکن اس کے صفات قیودات آ رہے, ان القیودات بمنزلۃ النسخ, یہ بمنزل نسخ کے ہو گیا. یہ مسئلہ یہاں سے نہیں. اب آگے آپ کو مزہ آئے گا. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. قاد میں نے عرض کیا کہ مثبت اس کا منفی ہوتا ہے, یہاں منفی ہے, منفی اس کا مثبت ہو گیا. لیکن کبھی قاد کا منفی رہتا ہے, یہ بہت کم ہے. قرآن میں ایک مثال ہے, سمجھ شریف میں آ کہ نہیں؟ کیا ہے؟ اذا جاءوا لم يكد يرى, سورہ نور کے اندر اذا جاءوا حتى اذا خرج يده لم يكد يرى, اذا خرج يده لم يكد يراها, لم يكد يراها. یہاں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, منفی اسی طرح منفی ہے, سمجھ رہی. لیکن 90% اسی طرح 95% ہوگا, جو قاعدہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. وہ دور میں ایک بحث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان کا مسئلہ جو مغلق قسم کا مسئلہ ہے, اس پر کبھی ہمارے گفتگو ہوتی ہے. ترمذی کے اندر ہے, جلد اول میں ہے. چلو مولانا, اب چلو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ, جب تم لوگوں نے کسی نفس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قتل کر دیا, یاد رکھو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اس میں آپ کا اختلاف ہو گیا. یہ تفاعل ہے مولانا. تَدَارَأْتُمْ, بولو تداراتم, تائے تفعل کو پھر دال دداراتم, پہلے والے دال کو ساکن کر کے حمزہ مکسور لاؤ. ادداراتم, دال کو دال میں ادغام کرو. ادداراتم, فا لگا اس کے ساتھ حمزہ وصلی گرے گا. فداراتم. ہو گیا مولانا, خیال کر لینا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اس میں تمہارے اختلاف ہوں گے, ایک دوسرے پر ڈالتے رہے. واللہ, یہ جملہ معترض ہے مولانا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اے ما کنتم تکتمون من قتل عامل کی قتل کو جو تم چھپاتے تھے, اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. ما کنتم تکتمونہ موصول صلہ مل کر کے, یہ موصول مفعول بھی ہے, مخرجوں کا مفعول بھی ہے. چلیے. فقلنا اضربوا ببعضها, پس ہم نے کہا کہ میت کو لگا دو. ببعض البقرۃ, گائے کے بعض حصے کے ساتھ. گائے کا کون سا حصہ تھا؟ بعض لوگ کہتے اس کی زبان تھی, بعض کہتے کہ ران تھا, اور بعض کہتے کہ ریڑھ کی ہڈی تھی. آئے سمجھ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, جمہور کے مسلک کے مطابق کوئی اعتراض نہیں ہے. بِبَعْضِ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ گائے ہیں. فَقُلْنَا اضْرِبُوا الْمَيِّتَ, میت کو یہ کہ آپ لوگ لگا دو. بِبَعْضِ الْبَقَرَةِ, گائے کے بعض حصے کے ساتھ لگا دو. فَضَرَبُوهُ, انہوں نے لگا دیا. فَحَيَّ, وہ زندہ ہو گیا. اس لیے کہ بتایا کہ اس کے فہوائے کلام کے اعتبار سے آپ لگائیں گے. فَضَرَبُوهُ, انہوں نے لگا دیا. فَحَيَّ, وہ زندہ ہو گیا. جب زندہ ہو گیا تو فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اسی طریقے پر قیاس کر دو. یہ قیاس الجمع علی الفرد ہے. کبھی قیاس الجمع علی الجمع, کبھی قیاس المفرد علی المفرد, کبھی قیاس المفرد علی الجمع, کبھی قیاس الجمع علی المفرد. یہ چوتھی صورت ہے, قیاس الجمع علی المفرد ہے. یوش ساڑھے زندہ ہو, ایک آدمی زندہ ہو گیا, یہ مفرد ہے. اس پر كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, یہاں جمع کو قیاس کیا جا رہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. اڑے موتا میت کی جب استاخو بڑھ بچے, سمجھے؟
قیاس الجمع علی الجمع، قیاس المفرد علی المفرد، قیاس المفرد علی الجمع، اور قیاس الجمع علی المفرد. یہاں قیاس الجمع علی المفرد ہے مولانا. اور قیاس وجہ اشتراک مقیس مقیس نالے میں علت مشترکہ کیا ہے؟ معنی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں البنج حرام، بنج حرام ہے، بھنگ. البنج حرام، بنج حرام ہے، کیوں؟ لأنه مسکر، وہ مسکر ہے. وکل مسکر حرام، وہ مسکر، ہر مسکر حرام. فالبنج حرام، بھنگ حرام. الافیون حرام، افیون حرام ہے، لأنه مسکر. وکل مسکر حرام، فالافیون حرام. سمجھ؟ یہاں علت مشترکہ جس کو متعدی کرے غیر منصوص کی طرف، سمجھ، وہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. سبحان اللہ، وہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ کیا ہے، هذا المیت یحییہ اللہ، اللہ اس کو زندہ کر سکتا ہے. لأنه داخل تحت قدرتہ، یہ لأنه مقدور للہ، یہ اللہ کے مقدور ہے. سمجھ رہی ہیں کہ یہ اللہ کے، یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر خود. اور وکل مقدور یحییہ اللہ کا، یحیی کا معنی زندہ کر سکتا ہے ہر مقدور کو. فہذا یحییہ اللہ، اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا. اڑے ہو گیا. ابن انباری نے بہت سے لوگوں کے، بہت سے آپ کو ملیں گے مرنے کے بعد زندہ ہو گئے. یہ عامل بھی زندہ ہو گیا. حضرت حزقیل علیہ السلام 12,000 لوگوں پر گزرا، اور وہ جو جہاد سے بھاگ گئے تھے اور ان کو بھی اللہ پاک نے مار دیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا فماتوا ثم احیاهم. 12,000 لوگ مرے اور بالکل ختم ہو گئے تھے، پھر میرے رب نے ان کو زندہ کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما و بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک و شرابک. حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے زندہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت وحی الموتى وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہ باذن اللہ، وہ زندہ بھی کرتا تھا، باذن اللہ مارتا بھی تھا. باذن اللہ زندہ بھی کرتا تھا، باذن اللہ. بچپن میں اللہ پاک نے آپ کو اس قسم کی معجزات اور کرامت سے نوازا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے، ٹٹیاں نکلتی تھی، بھاگ جاتے تھے بات کہ داچش دے کہیں ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. سمجھے؟ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، بچوں کی ایک بڑی تعداد تھی، 30-40 کے لگ بھگ بچے ادھر تھے. عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے آ رہا تھا، جیسے آ گیا تو حضرت نے یہاں پہنچا تو بچوں کے بڑوں نے، انہوں نے کیا کر دیا، بچوں کو کہا کہ بھاگو 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 بھاگو، پتہ نہیں کون سا آ رہا کیا، انہوں نے سخت قسم کا لفظ کہا. ایک کمرے کے اندر ان کو بند کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا کہ کیا، وہ بھی بچے نظر نہیں آ رہے، کھیلنا ہے مجھے. سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں، وہ تو مر گئے. کہا جا کر کے دیکھو، مر گئے. جا کر کے دیکھا کمرے میں مرے ہوئے. مارتا بھی تھا، زندہ بھی تھا، مارتا بھی تھا اور زندہ بھی کرتا تھا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ابن عجیبہ نے لکھا ہے یہ واقعہ، اللہ آپ کا بھلا کرے. ان کی تفسیر ہے البحر المدید 8 جلدوں میں. حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس طرح بچوں کو انہوں نے مار دیا. سمجھتا ہے؟ یہ ہوتا رہتا ہے جی. اڑے سمجھے؟ کذالک یحیی اللہ الموتى، ہوگا اس طرح، یحیی اللہ الموتى احیاء کائنا کذالک. بولو. اچھا اب مسئلہ رہ گیا، اگر ببازیہ میں ہا ضمیر کا مرجع گائے ہے تو پھر کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، میت کو لگا دو گائے کے ساتھ. لیکن اگر مولانا حسین علی کے مسئلہ صحیح ہے، ان کی بات صحیح ہے کہ یہ دو قصے الگ الگ ہیں، کہ میت کا بعض حصہ کاٹ کر کے بعض پر لگا دینا، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ کہیں گے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، میت کے بعض حصے کو لگا دو ببازیہ، میت کے بعض حصے کے ساتھ. تو میت تو مذکر ہے، تو جواب یہ ہے کہ ببازیہ ببازِ نفس ہے، یہ نفس کے اعتبار سے نفس مؤنث ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ببازیہ سے مراد نفس کے اعتبار سے مراد، اور نفس مؤنث ہے. علمت نفس ما قدمت و اخرت، علمت نفس ما احضرت. اڑے ہو گیا؟ ارے امیر صاحب مولوی عصمت اللہ، کل اگر تمہارے لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گئے نا تو ہے میں سمجھے؟ پیسہ لگتا ہے، کچھ لگتا ہے تو بتا دو، لیکن اس کو ٹھیک کر. گل بدین تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تجھ سے نجات دے دے ہر مسلمان کو. سمجھ شریف میں ہے کہ ایک مستقل ایک عذاب ہے. ہاں، جب بجلی ہوتی ہے اس وقت آپ نہیں ہوتے، اور جب آپ ہوتے بجلی نہیں ہوتی.
سمجھے؟ یہ جو جنریٹر اتنا چلاتا ہے تو آپ اس کو چارج کریں گے، ابھی رمضان آئے گا تو ہمارا جوڑ نکلے گا، ہم اس طریقے پر زور سے بولیں گے نا تو پھر تراویح بھی ہمیں پڑھانا ہے نا، سمجھ شریف میں ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے تو مظلوم شوہر کی مظلومیت کا اندازہ اس کے پھٹے ہوئے شلوار سے لگا سکتا ہے۔ بولو، شوہر کی مظلومیت کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ پھٹے ہوئے شلوار سے۔ جب شلوار پھٹا ہوا شوہر کا تو سمجھ لینا گھر کے اندر کیا ہے؟ مظلوم ہے۔ آئے سمجھ؟ تو ہم تراویح بھی تو ہم خود پڑھائیں گے، تو اس طریقہ پر یہ ہے کہ پھر مسئلہ ہو جائے تو مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا۔ ارے گل بدین، تو نے اگر ٹھیک نہیں کیا نا، آج گائے کا گوشت کھلائے نہیں کھلائے انہوں نے؟ اور ابھی گوشت کھلاؤ، چاہے گدھے کے ہوں کتے کے ہوں، لیکن کھلاؤ، سمجھے؟ بس اتنا گوشت ہو، کیا ہے؟ گوشت ہو، چاہے گدھے کے ہوں کتے کا ہوں کوئی بھی ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں کھلاؤ، بس کھلاؤ۔ اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو کوئی جوڑی دے دے، اس کے لیے اصل میں آرڈر پہ کوئی بیوی بنانا پڑے گا، سمجھ نہیں؟ آرڈر پہ ایسے اس کے سانس ابھی تک پیدا نہیں ہے، سمجھے؟ اس کی سانس پیدا ہوگی، وہ حاملہ ہوگی، پھر یہ ہے کہ وہ کوئی اس کے لیے کوئی یہ کہ بیوی اس کے لیے جنم دے گی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی، اصل میں اس کو بیوی اس قسم کی چاہیے، لا فارض ولا بکر عوان بین ذا، صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، سمجھ؟ امرأۃ لا ذلول تثیر مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سمجھ رہی ہیں؟ تو اس قسم کی بیوی ان کو چاہیے، سمجھے ملنگو، کہ یہ تمام شرائط اس میں ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی بیوی غریب کو کہاں سے ملے گی؟ مولانا کذالک، یہ تشبیہ کے لیے ہے، کاف تشبیہ کے لیے، اور کاف کبھی تعلیل کے لیے ہے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے وہاں تعلیل کے لیے، اور کبھی کذالک کا کمال کے لیے آتا ہے، سمجھے بھائی جان؟ مارا مکہ، سمجھے بھائی جان؟ مزہ آیا نہیں آیا؟ تو آپ کہتے تباہ ہو گیا، کہتے کذالک یہ کمال کا مکہ تھا جو لگایا آپ کو۔ تو کذالک یہاں تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ کمال کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، جب ہم پڑھیں گے وہاں انشاءاللہ آپ سے میں عرض کروں گا۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ چلیے گا، ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتی، اللہ اپنی نشانیاں قدرتیں آیات قدرت دکھاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے لو۔ ثم استبعاد یہ ہے، اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھنے کے بعد تعجب ہوتا ہے۔ ثم استبعادیہ میں یہ ہوتا ہے ما قبل اور ما بعد کو عقل جمع ہونے کے لیے چھوڑتی نہیں ہے۔ ثم استبعادیہ میں یہ ہوتا ہے یعنی العقل یستبعد ان یجتمع ما قبلها وما بعدها، ما قبل اور ما بعد دونوں جمع ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اڑے ہو گیا؟ اے جنے دا پترا، یہاں اسی طرح اللہ کی اتنی قدرتیں، اس کے باوجود پھر بھی تمہیں ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس لیے مولانا اس بات کو سمجھ لو کہ قسوت قلبی جس کو کہا جاتا ہے، سمجھے بھائی جان؟ اس کے لیے 4 صورتیں، ایک یہ ہے کہ آنکھوں کا سخت ہونا، دل کا سخت ہونا، اسی طرح لمبی لمبی آرزو رکھنا، اور پھر دنیا کا حریص ہونا، یہ آدمی سخت دل ہوتا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ آنکھیں بخیل ہو، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے آنسو بھی نہ نکلے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عاد اور سمود کی جو بستیاں ہیں وہاں سے گزرو تو فرمایا کہ پھر رو، اور اگر رونا نہ آ جائے تو رونے کی شکل بنا دو، سمجھے؟ وہاں رو نہ ہو تو رونے کی شکل بنا دو۔ حضرت اقدس مولانا شیر علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں جب میں مدینے میں تھا تو یہ علماء آتے تھے، حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء آتے تو میں ان کو لے جاتا، ہم مدینے میں ہوتے تھے، حضرت فرماتے ہیں ان کو لے جاتے عاد اور سمود مختلف جگہوں میں ان کو دکھاتے۔ فرمایا کہ ایک جگہ جیسے گئے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بھی رونے لگے، ان کو آگے لے گئے، حضرت شیخ القرآن چیخے مار مار کر کے وہیں پر کہا بس میں آگے نہیں آ سکتا،
مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر روتے رہے. یہ مجھے واقع حضرت اقدس نے خود سنایا, مولانا شیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے. چونکہ ہم جلسے میں دونوں ایک ساتھ تھے, مجھے نالائق کو اپنا بیٹا بھی بنایا, بہت پیار محبت فرماتے تھے. حضرت نے سند بھی مجھے دے دی, حالانکہ میں نے آپ سے تفسیر نہیں پڑھی, لیکن آپ نے اپنے تمام مرویات کی سند میں انہوں نے بھی دی, مولانا حسن جان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دے دی. سمجھے, اللہ غریق کی رحمت کر دے, بڑے لوگ تھے. سمجھے ملنگو. سینہ خام شر شراد فراق تب گویم شر و درد اشتیاق. ہم لوگوں کو, صوفیوں کو چورا چورا والا دل چاہیے کہ جو اللہ اور رسول کی بات کو سن کر کے دل اس کا شک ہو جائے, چیرا چیرا ہو جائے. ہمیں اس قسم کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دل چاہیے. سینہ خام شر شراد فراق تب گویم شر و درد اشتیاق. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک. اس احیاء عمیل کے بعد, من بعد الاحیاء, اس احیاء کے بعد بہت عقل سے دور گری ہوئی بات ہے, بہت عجیب تعجب ہے کہ تمہارے دل پھر بھی سخت ہو گئے. فہی کل حجارت فہی کائنۃ کل حجارت. تمہارے دل تو پتھر کی طرح ہے. او ہی اشد قسوۃ, یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. سمجھ شریف میں یہ او تخییر کے لیے. ان ایھا المخاطب, اے مخاطب, انت مخیر بین ان تشبہهم بالحجارت او بالاشد قسوۃ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, یہ او تخییر کے لیے جو بھی مثال آپ دے سکتے. فہی کل, اس لیے آگے بتاتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اس لیے کہ پتھروں میں سے البتہ وہ پتھر بھی ہے کہ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, جس سے نہریں چلتی ہے. آپ نے خیبر پختو میں دیکھا ہوگا, گلگت چترال میں بھی دیکھا ہوگا, بلوچستان کے پہاڑی ساتھیوں نے بھی دیکھا ہوگا, پتھروں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور موسیٰ علیہ السلام کے ابھی پتھر آپ کے سامنے گزرے جس سے 12 چشمے نکلے. سمجھے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, يَتَشَقَّقُ سے يَشَّقَّقُ, اور ان پتھروں میں سے بعض اس قسم کے کہ لَمَا يَشَّقَّقُ جو کہ چر جاتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ان کے ہو جاتے, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پانی ان سے نکل جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض ان میں سے اللہ کے خوف کے مارے گر جاتے اوپر سے نیچے کے. لَمَا يَهْبِطُ لِأَجَلِ خَشْيَةِ اللَّهِ, یہ من اجلیہ ہے. سمجھے ملنگو, خاشیہ متصدیاً من خشیت اللہ. وما اللہ بغافل عما تعملون, جو تم لوگ یہ کہ بدماشیاں جو کچھ کرتے ہوں اللہ اس سے غافل نہیں. وما اللہ بغافل عن اعمالکم, اللہ تمہاری بد کرداری سے, تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. وما اللہ بغافل عن معمولاتکم, اگر ما موصول ہو اما تعملون کا معنی ان معمولاتکم, اور اگر ما مصدریہ ہو ان اعمالکم, تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے. ارے ہو گیا مولانا, یہ ہو گیا. اب ترکیب میں من الحجارت, یہ ثابت کائن خبر مقدم انکا, اور لام تعلق کے لیے, اور ما محلا منصوب انکا اس میں یتفجر منہ الانہار, فعل با فاعل متعلق مل کر کے. اگلے والے وان منہا خبر مقدم ہے ثابت کائن ان کے, اور لما یشقق, لام تاکید کے, ما محلا منصوب انکا اس میں, یشقق فعل با فاعل معطوف علیہ, یخرج من الماء اس پر عطف ہے, یہ خبر. آگے ترکیب کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے. ارے ہو گیا مولانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.